اور سنیے، وہ ذات گرامی جس نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، جو خاموش تاجر ہے لیکن اپنے شہر کی سیاست قیادت میں کبھی شرکت نہیں کی ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ اتنا بڑا دانشور، اتنا بڑا اسٹیٹس مین ہے کہ وہ کسی قوم کے ساتھ جب معاہدہ کرتا ہے تو اس کے اپنے ساتھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لٹ گئے، یہ تو بڑا ہی دب کے آپ نے معاہدہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو فتح مبین ہے۔ اور وقت ثابت کرتا ہے کہ وہ بات جسے دشمن بھی، دوست بھی، سب لوگ شکست کہہ رہے تھے، وہ فتح مبین نکلی۔ صلح حدیبیہ۔ حضرت عمر جیسا انسان بلبلا اٹھا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ عمر جیسے حکیم کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ جسے ہم شکست سمجھ رہے ہیں وہ شکست نہیں ہے، وہ فتح مبین ہے، وہ اسٹیٹس مین شپ کی معراج ہے۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیم نہیں پائی، کہیں قانون نہیں سیکھا، کہیں قانون کی ڈگری حاصل نہیں کی، لیکن اچانک ایک انقلاب آ گیا کہ پوری دنیا کو عدل و انصاف مہیا کیا، قانون عطا کیا، تاریخ انسانی کے سب سے بڑے قانون دان، قانون ساز، مقنن اور شارع بنے، اور بین الاقوامی قانون کے موجد بنے۔ عزیزان گرامی، کبھی کسی قبیلے کی آپ نے سرداری نہیں کی، لیکن ایسا عظیم انقلاب آیا کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنے، اور ایسے عظیم ہیڈ آف دی اسٹیٹ کہ انسانیت اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مجھے کسی ایسے ہیڈ آف اسٹیٹ کا نام تو بتائیں کہ جب وہ فوت ہونے لگے تو اس کی ذرا کسی کے گھر میں گروی پڑی ہوئی ہو۔ جس وقت وہ فوت ہونے لگے، رات میں تاریکی دور کرنے کے لیے چراغ جلانے کو گھر میں تیل نہ ہو۔ ایسے کسی بادشاہ کا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا، صدر مملکت کا مجھے نام بتائیں کہ جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، دنیا بھر کو، ارد گرد کے لوگوں کو دولت لٹا دے، لیکن ایک رات بھی ایسی بسر نہ ہو کہ گھر میں 1 درہم یا دینار موجود ہو۔ عزیزان گرامی، وہ ذات گرامی جس نے کبھی شعر نہ کہا، کبھی ادبی مجلس میں نہ بیٹھے، کہیں تعلیم نہ پائی، لیکن دنیا بھی کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہیں، عرب کے فصیح ترین، بلیغ ترین شخصیت ہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت اور بلیغ خطبہ بیان کرنے والا کوئی شخص نہیں۔ اور پھر ایک انتہائی حیرت ناک بات، اس پہ ذرا غور کیجئے۔ انسان کی زندگی کا ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک ہی اسلوب ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی اسی اسلوب میں، اسی سٹائل میں گفتگو کرتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہے کہ ایک سٹائل تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے ہیں، قرآن مجید۔ یہ بالکل اسلوب ہی الگ ہے، سٹائل ہی الگ ہے، زبان ہی الگ، ڈکشن سب کچھ الگ۔ اور ایک ان کا سٹائل وہ ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں، جو آپ کی اپنی زبان ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں 2 مستقل متوازی سٹائل چل رہے ہوں، 2 اسلوب ہوں، 2 انداز گفتگو ہوں، 2 انداز تحریر ہوں؟ پھر غور کر کے دیکھیے، قرآن مجید کا انداز، اسلوب، سٹائل، اس کی ڈکشن بالکل الگ۔ حضور کی جو ذاتی گفتگو ہے، احادیث جسے ہم کہتے ہیں، اس کا اسلوب، اس کا سٹائل، اس کا انداز، اس کی لغت، اس کی ڈکشن بالکل الگ۔ کیا یہ انسانی طور پر ممکن ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں 2 متوازی سٹائل چل رہے ہوں؟
ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسلوب ہے، اور قرآن جو ہے وہ حضور کی لغت نہیں ہے، وہ حضور کی زبان نہیں ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اتنا عظیم انقلاب جو حضور کی زندگی میں آ گیا اور اچانک آ گیا، یک لخت وہ خطیب بھی بن گئے، یک لخت وہ قائد بھی بن گئے، یک لخت وہ ادیب بھی بن گئے، یک لخت وہ جرنیل بھی بن گئے، یک لخت وہ ایسی صلاحیتیں لے کر آ گئے کہ اسٹیٹس مین بھی بن گئے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی بن گئے، وہ مقنن، قانون ساز اور معلم اور معلم الاخلاق، اور صرف معلم نہیں، اس پہ عمل کر کے دکھانے والے، اوروں کو عمل کروانے والے بن گئے، اور انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لانے والے بن گئے۔ ایسا انقلاب جس نے انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، جس نے عدل و انصاف برپا کر دیا، جس نے ان لوگوں کو بھی امان عطا کر دی جو ان کی نبوت پہ ایمان نہیں لائے۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی ایک طویل عرصے تک رہی، لیکن اس خانہ جنگی کے دوران کبھی اقلیتوں نے بغاوت نہیں کی۔ بہترین موقع تھا امیر معاویہ اور حضرت علی کی طرف جو جنگ ہوئی ہے خانہ جنگی، ایک موقع تھا اقلیتوں کے لیے کہ وہ مسلمانوں سے اپنے علاقے آزاد کرا لیتے، بغاوت کر لیتے، جان چھڑا لیتے۔ لیکن صاف پتہ چل رہا ہے کہ اقلیتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام میں اس قدر چھایا ملی، اس قدر سکون اور اطمینان ملا جو ان کی اپنی قوم کے حاکموں سے انہیں نہیں ملا تھا۔ جو عدل و انصاف، جو مساوات، جو حقوق، جو معاشی تحفظات، جو سیاسی مراعات جو انہیں اسلام کے دیے ہوئے نظام میں ملی، وہ ان کے اپنے آبائی اور اپنے قومی نظام میں ان کو نہیں ملی تھی، جبھی تو انہوں نے کبھی بغاوت نہیں کی ہے۔ یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ اتنا عظیم انقلاب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ انسانی جد و جہد نہیں ہے، وہ انسانی کاوش نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو حضور تک پہنچی ہے، اور وہی تعلیم ہے جس کو نافذ کیا گیا ہے، وہ ایک نظام کی شکل میں سامنے آئی ہے، اور اس نے عظیم ترین انقلاب برپا کر کے رکھ دیا ہے۔